إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ سامعین محترم، قرآن کریم کے تیسرے پارہ تلک الرسل میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ البقرہ کا بقیہ حصہ ہے اور دوسرا سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ البقرہ کا وہ حصہ جس کا تعلق اس تیسرے سپارہ سے ہے، اس میں اہم ترین آیت الکرسی ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے قرآن کریم کی تمام آیات میں سب سے فضیلت والی جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کئی مرتبہ ذکر موجود ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت اتنی ہے کہ جو انسان ہر فرضی نماز کے بعد اس کی تلاوت کی عادت بنا لیتا ہے، یہ آیت الکرسی اس کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور جو کوئی اہتمام کر لے رات کو اس کو پڑھنے کا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ سیکیورٹی کے لیے اس انسان پر معمور ہو جاتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی آپ کے عمل سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ دن رات میں یہ پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس نسخہ کو ضرور آزمانا چاہیے۔ ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے اور رات سوتے وقت بھی اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے اس حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو واقعات ذکر کیے ہیں۔ پہلا ان کا نمرود سے مباحثہ کہ جب آپ نے اللہ کا اس کو تعارف کروایا تو اس نے بھی ایک قیدی کو آزاد کر کے دوسرے کو پھانسی دے کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ یہ اختیار تو میں بھی رکھتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے پاس بھی کوئی اختیار ہے تو مشرق کی بجائے سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کہ وہ اس کا جواب نہ دے سکا، حیران اور مبہوت ہو گیا، اس سے کوئی بات نہ بن پڑی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو واقعات اپنی قدرت کاملہ سے کہ میں موت کے بعد دوبارہ کس انداز میں زندہ کرتا ہوں یہ دکھلانے کے لیے دو واقعات احیاء موتا کے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا وہ قصہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ کیوں نہیں؟ ایمان تو ہے مگر میں اطمینان قلب کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لیجیے، ان کو اپنے ساتھ اچھی طرح مانوس کرنے کے بعد ان کا گوشت بنا کر پہاڑوں پر ایک ایک حصہ گوشت کا رکھیے، پھر ان کو اپنی طرف بلائیے تو وہ زندہ ہو کر اٹھتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح احیاء موتا کا ہی دوسرا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے اسی حصہ میں بیان فرمایا، جس آدمی کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ وہ
ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے کہ جو اپنی چھتوں کی بال الٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور 100 سال بعد زندہ کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا بعض حصہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ کو 100 سال جو ہے وہ موت آئی۔ اب دیکھیے کہ آپ کا گدھا بھی زندہ ہے، اور اس پہ کھانے پینے کا جو سامان ہے یہ بھی خراب نہیں ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں اسی طرح ہم اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہوئے موت کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کرتے ہیں، ہر چیز کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اس تیسرے سپارے والے حصہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا بڑا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو میں نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن لا بیع، کوئی اس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعت، نہ کوئی سفارش تمہیں بچا سکے گی۔ اس دن یہ تینوں کام نہیں ہوں گے، کوئی لے دے کر معاملہ نہیں ہوگا، کوئی دوست جو ہے وہ تمہیں بچا نہیں سکے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش تمہیں بچا سکے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انکار کرنے والے، کفر کرنے والے وہی ظالم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے دیے ہوئے مال میں سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانی وسوسے کو ختم کرنے کے لیے کہ اگر میرا مال میں اس میں سے خرچ کروں گا تو اس میں کمی واقع ہوگی، کم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دانے کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں، پھر ہر سٹے میں 100 تک دانے ہوتے ہیں، جیسے ایک دانے سے 700 دانے بنتے ہیں۔ جو میرے حکم کو مانتے ہوئے میرے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے، میں اسی طرح دنیا ہی میں اسے 700 گنا بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں، اور آخرت میں جو اس کے لیے انعام و اکرام ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی قباحت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یاکلون الربا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کی قباحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں یہ کل قیامت کے دن ان کے کھڑے ہونے کا انداز ایسا ہوگا کہ جیسا وہ انسان کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو شیطان نے چھو کر جو ہے وہ پاگل سا بنا دیا ہو، اسی انداز میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے جو دنیا میں سود کھانے والے ہیں۔ یہ سود شرعی لحاظ سے انتہائی جو ہے وہ سخت کبیرہ گناہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الربا 70 خوبہ ایسرها ان ينكح الرجل امہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کے 70 درجات ہیں، اور سب سے ہلکا اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کرے، زنا کرے۔ جس طرح یہ سخت ترین گناہ ہے، یہ 70 گنا کم گناہ ہے سود سے کہ اپنی ماں سے انسان جو ہے وہ زنا کرے، اور یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ نبی کریم علیہ السلام نے سود کھانے، سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور جو لکھتے ہیں، جو اس معاہدے کو لکھنے والے ہیں، اور جو اس معاہدے میں گواہی دینے والے ہیں، گواہ بننے والے ہیں، ان تمام پر نبی کریم علیہ السلام نے لعنت بھی فرمائی، اور فرمایا یہ تمام گناہ میں برابر ہیں۔ جس طرح سود دینے والا، سود لینے والا گناہ گار ہے، اسی طرح اس کو معاہدے کو لکھنے والا اور اس پر گواہی دینے والا وہ بھی اسی طرح گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ درہم و ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم، کہ جانتے بوجھتے ہوئے
ایک درہم بھی سود کا استعمال کرنا کھانا اشد من ستۃ و ثلاثین زنیہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 36 بار زنا سے زیادہ سخت ہے، صرف جانتے ہوئے کہ یہ سود ہے، صرف ایک درہم استعمال کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ سنگین جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا ہے، تو ہمیں سود سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ بالخصوص آج ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ساری نئی اقسام جو ہے وہ پھیل چکی ہیں، یہ لکی کمیٹیوں کا سلسلہ، اسی طرح جو ہے وہ یہ قسطوں پہ سامان جو ہے وہ بازار میں اسپیشل اس کے کاروباروں کا آغاز ہو چکا ہے کہ قسطوں پہ سود کے ذریعے جو ہے یہ لوگوں کو چیزیں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ بیمہ پالیسی، یہ انشورنس، اور حتیٰ کہ آج جو ہر کسی کے پاس موبائل موجود ہے، اس پہ جو ایڈوانس جو ہے وہ بیلنس منگوایا جاتا ہے، جب وہ واپس لیا جاتا ہے تو ساتھ سود کی رقم بھی ساتھ کاٹی جاتی ہے۔ ہمیں ان تمام سود کی نئی اور پرانی اقسام سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہمارا مال پاک اور صاف رہے، جو ہم کھائیں ہم پاک اور صاف کھائیں، تاکہ ہمارے عبادات بھی اللہ قبول فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام مال سے پلنے والا جسم جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو ہمیں اپنے جسم کی غذا جو ہے وہ خالص حلال بنانی چاہیے، حرام سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے، ہمارے نصیحت کی ہے کہ جب تم کوئی لین دین کا معاہدہ کرو، کسی سے کوئی قرض لو دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حکماً فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ جب تم کسی سے ایسا معاملہ کر لو تو پھر اس کو لکھ لیا کرو، اس کی کتابت کر لیا کرو، اس معاہدے کو تحریری شکل میں لے آیا کرو، تاکہ بعد میں اس پر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات غلط نہ کہہ سکے، پھر ایک کو معاہدے سے مکرنے کا موقع نہ مل سکے۔ آج ہمارے معاشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات سے اعراض کرنے کے بہت سارے نقصانات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سورہ بقرہ کے اس حصہ میں ہمیں کتابت کر لینے کا، دستاویز تیار کر لینے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم 2 گواہ بنا لو جو وہاں حاضر موجود ہوں، اگر 2 مرد گواہی کے لیے نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، یا پھر اور کوئی چارہ نہیں تو کم سے کم کسی چیز کو جو ہے وہ گروی رکھ لو، تاکہ بعد میں تمہیں کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو جب ہم پامال کرتے ہیں تو ہمیں دنیا میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے معاہدے صرف کتابت نہ ہونے کی وجہ سے، تحریر میں نہ آنے کی وجہ سے آج مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے جب بھی کسی سے کوئی معاملہ طے کریں لین دین کا، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس کو تحریری شکل میں دستاویز ضرور تیار کر لینی چاہیے، اس پر گواہ ضرور بنا لینی چاہیے، تاکہ بعد میں انسان کو جو ہے وہ مالی یا کوئی دوسرا نقصان نہ ہو سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے، ہمیں اس سے تنبیہ لینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کام کے لیے یہ پڑھی جاتی ہیں جو اس کے لیے کافی ہیں، رات کو جو پڑھ کے سوئے گا اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح جن شیاطین کے جادو ٹونے کے لیے بھی یہ مؤثر اور مجرب جو ہے وہ نسخہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہمیں یہ یاد کرنی چاہیے، روزانہ پڑھ کے سونا چاہیے، اور اسے بار بار جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے لیے شفا رکھی ہے، تو ہمیں اس سے شفا ضرور لینی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ میں چونکہ حضرت عمران اور ان کی بیوی اور ان کے نواسوں کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں یہود و نصارہ اور اہل ایمان سے جو ہے وہ خطاب کیا ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت یہی سورہ آل عمران ہے۔ عمران سیدنا مریم کے والد حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کے نانا جان تھے۔ سورہ آل عمران میں سیدنا عمران، ان کی بیٹی، ان کی بیوی اور ان کے نواسوں کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور ان کے داماد سیدنا زکریا علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔
اس سورہ آل عمران کے اس حصے میں جس کا تعلق تیسرے سپارے میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ابتدا میں 4 قصے بیان کیے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ سورہ بدر کے بارے میں جو اللہ نے سورہ بدر کے وقت مومنوں کی، مسلمانوں کی نصرت کی، مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس قدرت کا اظہار ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر جو کہ رمضان کے 17 تاریخ 2 ہجری کو ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی انداز میں نصرت اور مدد کی ہے، جس کا جہاں اللہ تعالیٰ اشارتاً ذکر فرما رہے ہیں کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جو جگہ تھی وہ تو خشک ہو گئی، مگر جو دشمنوں کی جگہ تھی وہاں جو ہے وہ پھسلن ہو گئی، وہاں کیچڑ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں دوسری نصرت اس انداز میں کی تھی کہ اونٹ کے ذریعے مسلمان مجاہدین کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون عطا فرمایا تھا، اور ہزاروں فرشتوں کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اور تیز ہوا دشمنوں کے رخ چلا کر، ریت اڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو پریشان کر کے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مجاہدین کو جو ہے وہ مطمئن کر دیا تھا۔ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جنگ بدر کے موقع پر جو ہے وہ مدد کی تھی، جس کا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں، 70 کافر جو ہے وہ قتل اور 70 قیدی بنتے ہیں۔ بڑے بڑے جو سرگنا تھے وہ جنگ بدر میں جو ہے وہ کام آتے ہیں، کفار کے بڑے بڑے سرگنا جو ہیں وہ ان کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی جاتی ہیں۔ تو جنگ بدر کا اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس وقت مومنوں کی نصرت کی ہے، اس کا اظہار فرما کے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ میں آسمان سے فرشتے بھیج کر اپنے برگزیدہ بندوں کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام جو بے موسمی پھل دیکھتے ہیں، اس کا اظہار ہے کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے، اللہ موسم کے پابند نہیں ہیں۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ، کہ اے مریم دروازہ بند مقفل تھا، تالا لگا ہوا تھا، کوئی آ جا بھی نہیں سکتا تھا، مگر یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ سارا انتظام میرے اللہ نے کیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام جب یہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ بے موسمی پھل دے سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا تیسرا واقعہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو اس انداز میں یہ تیسرا واقعہ ہے اللہ کی قدرت کاملہ کا کہ اللہ بڑھاپے میں بھی اسی طرح اولاد دینے کی قدرت رکھتی ہیں، جیسے بے موسمی پھل دے سکتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر میں فرشتے اتار کر مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور شیر خارگی میں ان کے کلام کا ذکر فرما کے اپنی قدرت کاملہ کا چوتھا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن باب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما کر اپنی قدرت کاملہ کا چوتھا واقعہ کا ذکر فرمایا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہوں، بغیر باپ کے بھی میں اولاد دے سکتا ہوں، اور میں نے ایسا کیا ہے۔
پھر جب لوگوں نے اس پہ طرح طرح کی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے اشکالات کا جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ ان کے تو صرف والد نہیں والدہ موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ والد تھے نہ والدہ، مگر پھر بھی میں اللہ نے ان کو جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے جو نبی کریم علیہ السلام کا مباہلہ ہوا تھا اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ نجران کے علاقہ کے لوگ عیسائی تھے، انہوں نے 9 ہجری میں اپنے علماء کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث مباحثہ کے لیے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا تاکہ اسلام کو جو قریب سے دیکھ لیں، ان عیسائی عقائد اور اسلام کے اصولوں کے اوپر جو ہے ان سے مباحثہ بھی ہوا، بات چیت بھی ہوئی۔ اس وقت یہ سورہ آل عمران کی 80 سے زائد جو ہے وہ 80 کے قریب 80 یا 83 آیات جو ہے وہ نازل ہوئیں، اور اس صورت میں عیسائیوں کے غلط عقائد و نظریات اور ان کی بد کرداریوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر ان کو مباہلے کا چیلنج کیا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر اللہ سے خشوع و خضوع سے دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ تو یار نہ ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کی اس پیشکش کو انہوں نے قبول نہ کیا اور صلح کر کے جزیہ دینے پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 سپارے میں سورہ آل عمران میں انبیاء و سابقین سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء اور رسل کی ارواح کو جمع کر کے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مجھے بتاؤ میں تمہیں نبوت و رسالت دے کر زمین پر تو بھیج دوں، نبوت تمہیں مل جائے، مگر تمہارے کسی کے دور کے اندر نبی کریم علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہارا کیا رویہ ہوگا۔ تمام انبیاء اور رسل کی ارواح نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس وقت اپنی نبوت نہیں چلانی بلکہ ان کی نصرت اور مدد کرنی ہے، ان کی شریعت کو اپنانا ہے۔ اسی عہد کی وجہ سے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت آئیں گے وہ اپنی شریعت نہیں بلکہ شریعت محمدی کے مطابق عمل کریں گے اور شریعت محمدی ہی کی پرچار کریں گے، اور اس کی عملی صورت اللہ نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی 2 رکعت امامت کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عملی اظہار بھی فرمایا۔ تو میرے بھائیو اب ہمیں اس سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام آ جائیں، آپ کو شریعت مل جائے، تو آپ کی شریعت کے بعد کسی نبی کی شریعت بھی نہیں چل سکتی، عمل صرف شریعت محمدی کو ہوگا۔ تو یہ صرف انبیاء سے عہد نہیں تھا، حقیقت میں ان کی ذریت سے بھی یہ عہد تھا، ان کو ماننے والوں سے بھی یہ عہد تھا، مگر افسوس کہ ان کو ماننے والے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ نے تو اقرار کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ہمارے دور میں آئیں گے، ہماری زندگی میں آئیں گے، ہم ان کی شریعت کو اپنا لیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں گے۔ مگر آج یہود و نصارہ نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس جو ہے وہ شریعت کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اس کو اپنائے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ ہماری شریعت گواہی دیتی ہے کہ اب وہ محرف ہو چکی ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، من پسند کی چیزیں اس میں شامل ہو چکی ہیں، وہ والی شریعت نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری تھی۔ اور اب جو دین اسلام نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، یہی دین ہے، جو اس کو اپنائے گا اسی کے لیے کامیابی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی تو کسی امتی کے فتوے پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی امتی کا ایسا قول، ایسا عمل جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت کی کوئی علیہ السلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے شریعت محمدی کے سامنے، ان پر ہم ایمان رکھیں گے،
ان پر ہمارا ایمان ہوگا کہ ان کو شریعت ملی تھی، اللہ کی جانب سے تورات و انجیل منزل من اللہ ہیں، مگر اب قرآن نے گواہی دے دی کہ وہ محرف ہے، تو ہم ان کو محرف مانتے ہیں، اور قرآن نے بتلا دیا کہ اب ان کی بجائے یہ قرآن پہ عمل ہوگا، قرآن کے احکامات پر عمل ہوگا، اب ہمارا دین یہی ہے، اسی کو اللہ قبول فرمائیں گے، اس کے علاوہ پہلی شریعتوں کو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنا طور اتوار، اپنے طریقہ، اپنے رسوم و رواج، اپنی عبادات، اپنے عقائد و نظریات اب کتاب و سنت کے مطابق کرنے چاہیے۔ یہود و نصارہ والی تہذیب، ان جیسے عقائد و نظریات، ان کے خوشی غمی کے طریقے اپنانے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی پسند ہے، اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم کتاب و سنت کی اتباع کریں، شریعت محمدی کے مطابق ہماری خوشی غمی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔